السلام علیکم۔ اس وقت پاکستان میں بجلی کے بلوں کے خلاف عوام شدید احتجاج کر رہی ہے، اور صورتحال ایسے ہیں کہ پاکستان سمیت آزاد کشمیر کے مختلف شہروں میں لوگ جو ہیں وہ بجلی کے بلوں کو جلا رہے ہیں یا اس کے خلاف اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کر رہے ہیں۔ یہ ایک ایسی ریئیکشن آ گئی ہے اچانک سڈن، جس کے حوالے سے شاید موجودہ حکومت یا جو سابقہ حکومتیں جتنی گزری انہوں نے اس حوالے سے سوچا نہیں تھا۔ اس وقت کی جو تازہ ترین اطلاعات ہیں یا جو جتنے بھی جو سورسز ہمیں بتا رہے ہیں کہ بجلی کی جو بل ہیں لوگوں کے، یعنی کہ وہ اتنے زیادہ ان کی اماؤنٹ بڑھ گئی ہے یا وہ اتنے زیادہ آ گئے ہیں کہ لوگوں کی جو ان کی پر منتھ انکم تھی اس کا 60 سے 70% جو ہے وہ ڈائریکٹ بجلی کے مد میں گورنمنٹ آف پاکستان لے رہی ہے۔ ایسے میں لوگوں کو یا تو بجلی کے بل دینے ہوں گے یا اپنے گھروں کے خرچے چلانے ہوں گے، تو اب لوگوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ بجلی کے بل تو نہیں دیں گے، البتہ حکومت کو ایک اسٹرانگ انہوں نے اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کرنا شروع کر دیا۔ پاکستان میں یہ تحریک کبھی زور پکڑتے جا رہی ہے۔ اس تحریک نے کی جو شروعات تھی وہ آزاد کشمیر کے شہر راولاکوٹ سے ہوا تھا، جس میں وہاں کے مقامی سطح پر یہ اعلانات ہو گئے تھے کہ اس مہینے یا آج کے بعد ہم جو بجلی کے بل ہیں وہ نہیں جمع کروائیں گے۔ جتنے مہنگے ٹیکسز بجلی کے بلوں پہ لگے ہیں یہ کسی بھی صورت دینے کے قابل نہیں ہے۔ آزاد کشمیر سے شروع ہونے والی یہ تحریک راولاکوٹ سے پہلے شروع ہوئی، پھر اس کے بعد پورے آزاد کشمیر میں اس کے خلاف اسٹرانگ ریزسٹ شروع ہوا۔ اس کے بعد پھر ہزارہ سے لے کر پاکستان کے کراچی سمیت پورے شہروں میں اس وقت یہ تحریک زور پکڑتے جا رہی ہے۔ محکمے کی طرف سے بھی مختلف قسم کے اعلانات ہو رہے ہیں، جس طرح سے ISO کی اسلام آباد الیکٹرکس کی طرف سے انہوں نے یہ اناؤنسمنٹ کر دی کہ وہ کہتے ہیں کہ ہماری اس میں کوئی اختیار نہیں ہے، یہ بجلی کے بل جو ہیں وہ فلانی نیپرا کر رہے ہیں۔ KPK کے اندر یہ اناؤنسمنٹ ہو گیا ہے کہ آپ سرکاری نمبر پلیٹ کی گاڑیوں میں پبلک میں نہ گھومیں۔ یہ جو عوام کی طرف سے ایک معمولی ریئیکشن ہے۔ جب عوام اپنے حق اور حقوق کے لیے جس وقت پراپر طور پر نکلیں گے تربیت یافتہ ہو کر یا اگر سمجھ بوجھ کے ساتھ، پھر تو ان لوگوں کے حالات ہی مختلف ہوں گے۔ یہ جو ریئیکشن ہے یہ کسی بڑے سانحے کا وجہ بھی بن سکتی ہے۔ حکومت نے تو اپنی عیاشیوں کے لیے، اپنی مسئلے حل کرنے کے لیے یا ان کے اپنی ذاتی پروٹوکول اور اپنے معاملات کو حل کرنے کے لیے انہوں نے مختلف قسم کے ریلیف تو انہوں نے دیے ہیں، لیکن اگر عام آدمی یا جو ایک مڈل کلاس ہے یا ایک دیہڑی دار مزدور ہے اس کے لیے ریاست نے کبھی بھی کوئی پالیسیز نہیں بنائیں۔ 1947 سے جب یہ ملک بنا اس وقت سے لے کر آج تک اس ملک میں کبھی بھی عام آدمی کے حوالے سے کوئی پلاننگ نہیں کیا گیا۔ ناظرین، اس ملک میں آپ اگر کسی بڑے گریڈ کے آفیسر ہو تو آپ کو عیاشیوں میں ڈبل ٹرپل ہو جائیں گے۔ اگر آپ کوئی سیکٹری ہو تو آپ کو بجلی کا بل بھی فری ہوگا، آپ کو گاڑی بھی فری ہوگا، آپ کو پیٹرول بھی فری ہوگا، آپ کے بچوں کی تعلیم بھی فری ہوگی، آپ کو گھر بھی فری ہوگا۔ لیکن اگر اس کے بدلے آپ کسی ادارے میں آپ چپڑاسی ہو تو آپ کو یہ تمام چیزیں ڈبل قیمت پر دینے پڑیں گی۔ یہ دنیا کا وہ واحد ملک ہے جس میں غریبوں کے لیے کوئی انصاف کا نظام نہیں ہے، غریبوں کے لیے کوئی ریلیف نہیں ہے۔ سرمایہ داروں، جاگیرداروں، ڈکیتوں، وڈیروں، اسٹیبلشمنٹ کے ڈکیتوں کو لے کر ججز سے لے کر ہر کسی کو عیاشی ہے یہاں پر۔ ایک ایسے ملک جہاں پر عام آدمی کے لیے جب حقوق نہیں ملیں گے تو وہ ریئیکشنی طور پر میدان میں آئے گا۔ جب ایسی تحریکیں پھٹتی ہیں تو اس کے نتائج بڑے بھیانک ہوتے ہیں۔ ایسے میں پھر یہ پتہ نہیں لگتا کہ کون حق پہ ہے اور کون باطل پہ ہے۔ جب اس قسم کی تحریکیں جب میدان میں آتی ہیں تو پھر جو وہاں پر صاف نیک نیت اور اچھے لوگ بھی مار کھاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ کرپشن کا ہے۔ کرپشن عام آدمی نہیں کرتا، کرپشن سرمایہ دار اور جاگیردار اور وڈیرے کرتے ہیں۔ کرپشن جوڈیشری کے اندر بیٹھے ہوئے بڑے بڑے آفیسرز کرتے ہیں۔ کرپشن سول ملٹری میں بیٹھے ہوئے یہ بڑے بڑے آفیشلز کرتے ہیں، لیکن ان لوگوں سے کوئی سوال نہیں پوچھ سکتا۔ یہ وہ طبقہ ہے جو مرایت یافتہ ہے، ان کو تمام فیسلٹیز ملنے کے باوجود یہ اربوں روپے کی سالانہ کرپشن کرتے ہیں۔ ان لوگوں کی کرپشن اور ان لوگوں کی عیاشیوں کے لیے جو ٹیکسز لگتے ہیں، جن ٹیکسز سے پیسے جو ریونیو ہوتا ہے وہ عوام سے کلیکٹ کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر بجلی کی اس مسئلے میں اگر آپ دیکھ لیں، اگر آپ کا بجلی کا بل 10,000 روپے آیا ہے تو اس میں کم سے کم 5,000 روپے آپ کے اوپر انڈائریکٹ ٹیکسز لگے ہیں، جو ان سرمایہ داروں، جاگیرداروں، وڈیروں، ڈکیتوں، آفیشلز نے اپنے جو ٹیکسز دینے ہوتے تھے وہ نہیں دے رہے۔
اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ 25 کروڑ عوام جو ہے وہ تو ٹیکسز دے رہی ہے، لیکن یہ چند مرایات یافتہ یہ لوگ اس ٹیکس سے عیاشیاں کر رہے ہیں۔ ہر بندہ اپنے بل میں کم سے کم 40 سے 60% پر ٹیکس دیتا ہے۔ یہ ٹیکس کیوں دیتا ہے؟ کیونکہ بڑے بڑے سرمایہ دار اور جاگیردار وڈیرے جو ہیں وہ اپنی چوری شدہ وہ لوگ بجلی کی چوری کرتے ہیں، اور بجلی کے مد میں چوری کے پیسے ہم سے وصول کیے جاتے ہیں۔ اس طرح ملک کے اندر مختلف قسم کے مسائل ہیں، جس طرح سے یہ جو چینی کا بھی ایک مہنگائی بڑھی جا رہی ہے، چینی کے ریٹ آسمان میں پہنچے، آٹے کے ریٹ آسمان میں پہنچے، یہ ذخیرہ اندوزی کون کر رہا ہے؟ یہ سرمایہ دار جاگیردار جو ملز مالکان ہیں، یہ کوئی عام آدمی نہیں ہوتا، یہ ایم این ایز، ایم پی ایس، سیکٹری، بیوروکریسی، کسی ملٹری ریٹائرڈ آفیسر یا کوئی سیول بیوروکریٹ ریٹائر یا کوئی جاگیردار کی زمینیں ہوتی ہیں جو لوگ ریٹ فکس کرتے ہیں۔ اس وقت ملک میں چینی سے لے کر آٹا، دالیں، یہ مہنگائی عروج پر ہے۔ عوام نے ابھی تو بجلی کی طرف عوام نے اپنا رخ کیا ہے، لیکن آنے والے دنوں میں جس طرح سے آئی ایم ایف کی بدماشی اس ملک میں چل رہی ہے، اگر آئی ایم ایف جیسے ڈکیت کمپنیاں، یہ جو ایسٹ انڈیا کی کمپنیاں یہاں پر اس ملک میں مسلط ہیں، یہ ایسٹ انڈیا کمپنی پھر ایک بہت بڑی جدوجہد کی ڈیمانڈ کرے گی۔ آنے والے وقتوں میں ایسی صورتحال پیدا ہوں گے کہ ہمارے حکمرانوں کو چھپنے کی جگہ نہیں ملیں گے، کیونکہ آپ کے ملک میں مہنگائی اور ظلم اس قدر بڑھ گیا ہے کہ عام آدمی تنگ آ گیا ہے۔ دو صورتیں ہوتی ہیں، جب کوئی غریب کو آپ تنگ کرتے ہو تو اس کے پاس ایک آپشن ہوتی ہے، یا تو وہ مر جائے یا اس کے خلاف وہ رجسٹ کر لے۔ اب حکومتوں نے 47 سے لے کر آج تک عوام کو بہت مارا پیٹا، لیکن اب عوام جو ہے تنگ کے بعد پھر تنگ آمد تو جنگ آمد، ایسے میں عوام پھر نکلی ہے۔ تو عوام جب پراپر نکلنا شروع ہو جائے گی تو اس ملک میں کسی بھی اشرافیہ حکمران اور سرمایہ دار جاگیردار کو بیٹھنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ حکمرانوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ ایک ایسی صورت میں جب عوام کے پاس کوئی تربیت یافتہ لیڈرشپ کی قحط سالی ہے، اس وقت ملک میں تربیت یافتہ لوگ نہیں ہیں، اگر اس قسم کے ہجوم میدان میں نکلیں گے تو اس سے ملک میں بہت بڑی تباہی بھی آ سکتی ہے۔ یہ ایک انتہائی خطرناک صورتحال ہے، لیکن ریاست ٹس سے مس نہیں ہے۔ ریاست نے ڈیلی بیسس کے اوپر ٹیکسز لگا رہی ہے، وہ آئی ایم ایف کی دلالی میں ملک میں مہنگائی بڑھائی جا رہی ہے، لیکن عام آدمی کے حقوق کے لیے کوئی تحفظ نہیں ہے۔ اگر عام آدمی کے حقوق کی تحفظ نہیں ہوگا، جس وقت عام آدمی نے کاٹنا شروع کر دیا ان کو، تو یہ سارے کے سارے دریا برد ہو جائیں گے۔ ناظرین، یہ ایک انتہائی اہم اور سیریس مسئلہ ہے۔ امید ہے کہ ریاست پاکستان اس مسئلے کے اوپر سیریسنس دکھائے گی، ورنہ رزلٹ ان کے سامنے وہ خود دیکھیں گے اور ان کو بھگتنا پڑے گا۔ نیکسٹ ولاگ تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔